أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب کائنات، یا الہ العالمین، تیرا کروڑ دفعہ شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں کلام عظیم کے ساتھ جوڑ دیا۔ یا رب کائنات، ہمیں اسے سمجھنے کے لیے ہماری ذہنی اور جسمانی اور روحانی قوتوں کو بڑھا دیجیے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور جس مقصد کے لیے اس کلام عظیم کو نازل کیا گیا ہے یا اللہ پاک ہمیں اس کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس کلام عظیم سے ہمارا باطن سنور جائے، یا اللہ پاک ہمارا ظاہر سنور جائے، یا الہ العالمین ہم تیرے وہ بندے بن جائیں جو اپنے مالک کے حق میں اچھے ہوں اور کارگر ہوں۔ یا الہ العالمین، یا رب کائنات، ہمارے راستے آسان فرما، اور ہماری ان سب باجیوں کے جو کلام عظیم پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں اور راستے میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یا الہ العالمین اپنے دست قدرت سے ان کو دور فرما دیں۔ اور یا الہ العالمین اس کلام عظیم کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں ہمارے کام آ جائے، اور یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق شروع کروں، آج ثلاثہ ہو جائے گا جی، اور 3 صرف آیات ہیں، 51، 52 اور 53۔ اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہے، تو آج ہے ٹیوزڈے، آگے بدھ، جمعرات اور جمعہ بھی 3 دن آپ کو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے دے رہے ہیں۔ خدارا اس پر، کیونکہ یہ کلام عظیم ہے، تکے لگانے چھوڑ دیجیے۔ کلام عظیم کے لیے تکے لگانا زیب نہیں دیتا۔ آپ ریکارڈنگ سنیے، پوائنٹ سنائیے، ہنٹ سنائیے، اور اپنی تیاری کیجیے پوری حجت کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ، اور تاکہ وہ سارے لمحات جو کلام عظیم پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، وہ جو ٹائم آپ گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے خیر و برکت ہوگی۔ پھر آپ کا کام اور ہمارا کام محنت کرنا ہے، اور نتیجہ دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر ایک مرتبہ درخواست کروں گی کہ آپ کلام عظیم کو سمجھ کر پوری تیاری کے ساتھ اس کی تیاری کیجیے۔ یہ 3 دن دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اچھی تیاری کریں، ٹائم آپ کو ملے، اور آپ ہر روز کی ریکارڈنگ سنیں اور اس پر باقاعدہ نوٹس بنائیں، اس کو کوشچنس بنائیں، ہنٹس بنائیں، اور پھر اس کی تیاری کریں تاکہ آنے والے پیپر کے لیے آپ تیار رہیں۔ باقی اپنے مالک پہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے محنت پوری کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو پورا پورا اجر دیں گے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ جہاں پہ بھی یہ چھوٹا میم آئے گا، جیسے اولیاء کے بعد آیا ہے، تو اس میم کا معنی وقف لازم ہے، اور یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ٹھہریں گے تو معنی اور مفہوم چینج ہو جائے گا، لہٰذا یہاں رکیں گے، وقف کریں گے۔ رکنے کا طریقہ یہی ہے وقف کرنے کا کہ حمزہ پہ آنے والی زبر اس کو ساکن کر دیں گے،
اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ کوئیں پہ بھی وقف کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں روکا، دو زیروں کو ختم کیا اور یہاں پہ بھی اس کو پورا وقف کر دیا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر چھوٹا توئیں آیا یعنی وقف مطلق آ گیا تو ہم نے یہاں پہ بھی وقف کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، یہودا و نصارا اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا، فإنہ منہم، تو بے شک وہ انہی میں سے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اس کا شان نزول ہے جی، امام ابو محمد عبد الملک بن حشام اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ولید بن عبادہ بن صامت سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب بنو کینکا نے نبی کریم علیہ السلام سے جنگ کی تو عبداللہ بن ابی ابن سلول جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے بنو کینکا کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت میں کھڑا ہوا۔ حضرت عبادہ بن صامت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ بھی بنو اوف کے ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے ان کی حمایت کرنے کا حلف اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے اس حلف کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کے حلف سے بری ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی رکھتا ہوں اور ان کافروں کے حلف اور ان کی دوستی سے بری ہوتا ہوں۔ سو حضرت عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51، 52 اور 53، یہ تینوں آیتیں انہی کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں۔ اور کفار کے ساتھ دوستی کی ممانت کی گئی قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی اس کی ممانت ہے کہ ان کے ساتھ ایسی دلی دوستی نہ رکھی جائے جس میں اسلام کے راز ان کو دے دیے جائیں، جیسے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ظالم لوگوں سے میل جول نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پہنچے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے، اور ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 118 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اپنے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ دوسروں سے یہاں مراد کافرین ہیں اور مشرکین ہیں اور منافقین ہیں۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں ہی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن یعنی آپ کے اوپر نازل ہونے والے کلام کا اقرار کرے اسی سے ہی آپ دوستی رکھیں، جو انکار کرے اس کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ قرآن اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ ہے جس کی آیت نمبر 22 ہے، جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر
ایمان رکھتے ہیں آپ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت یعنی دشمنی رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا نہ پائیں گے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے سگے بیٹے ہوں یا ان کے سگے بھائی ہوں یا قریبی رشتے دار ہوں۔ کفار کے ساتھ دوستی کی ممانعت میں کچھ احادیث بھی نازل ہوئی ہیں۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہود اور نصارہ کی ابتدا سلام نہ کرو، یہود اور نصارہ کو ابتداً سلام نہ کرو، جب تم ان سے کسی سے راستے میں ملو تو اسے تنگ راستے پر چلنے میں مجبور کرو۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی شریف میں اس حدیث کا کو روایت کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کے سوا کسی کو ساتھی نہ بناؤ اور متقی کے علاوہ اور کوئی تمہارا کھانا نہ کھائے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین شعب الایمان میں بیان کرتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مشرکین کے ساتھ ٹھہرا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی وہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی انگوٹھیوں میں عربی کو نقش نہ کرو اور مشرکین کی آنکھ سے روشنی حاصل نہ کرو۔ حضرت انس نے اس کی تفسیر میں فرمایا یعنی تم اپنی انگوٹھیوں میں محمد نہ لکھواؤ اور اپنی معاملات میں مشرکین سے مشورہ نہ کرو۔ ایاز اشعری بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک نصرانی کاتب تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کتابت سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا وہ نصرانی ہے، تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا حضرت عمر نے مجھے ڈانٹا اور میری ران پر ضرب لگائی اور فرمایا اس کو نکال دو، اور یہ آیت پڑھی اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ، اور یہ آیت پڑھی کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے دشمنوں یہود اور نصارہ سے ان کی عید اور ان کے اجتماع کے دنوں میں ان سے اجتناب کرو، کیونکہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ تم پر بھی وہ غضب نہ آ جائے اور ان کو اپنا راز نہ بتاؤ، ورنہ تم بھی ان کے اخلاق اختیار کر لو گے۔ شیب الایمان میں اس کا بیان آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جس شخص نے اجمیوں کے ملک میں نشوونما پائی اور ان کے نوروز اور مہرجان کو منایا اور ان کی مشاہبت اختیار کی اور اسی طریقے پر مر گیا تو وہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت کر رہے ہیں جس حدیث پاک کو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خثعم کی طرف ایک لشکر بھیجا، وہاں کے لوگوں نے مسجدوں میں پناہ لینی شروع کر دی، لشکر نے ان کو جلدی جلدی قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے لیے آدھی دیت کا حکم فرمایا اور فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ آپ نے فرمایا
ان دونوں کے چولہوں کی آگ اکٹھی نہ دکھائی دے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار نہ کرو، نہ ان کے ساتھ جمع ہو۔ جس نے ان کے ساتھ سکونت رکھی یا ان کے ساتھ جمع ہوا وہ انہی کی مثل ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ علامہ تفتازانی نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے، یعنی اس کی وضاحت میں، اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایک قوم اسلام لانے کے بعد مکہ میں مشرکین کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو اسلام لانے کے بعد بھی مشرکوں کے ساتھ رہتا ہو۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا ان دونوں کی آگ ایک ساتھ دکھائی نہ دے، یعنی یہ واجب ہے کہ جب ایک آگ جلائے تو دوسرا نظر نہ آئے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی دور رہیں۔ علامہ ابن اسیر جزری نے کہا ہے کہ واجب ہے کہ مسلمان کا گھر مشرکین کے گھر سے دور ہو، اور جب اس کے گھر آگ جلے تو اس سے مشرکین کا گھر نظر نہ آئے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اس آیت میں یہود و نصارہ سے دور اور الگ رہنے پر تشدید کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود جو شخص کافروں سے دوستی رکھے اور وہ کافروں کی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، لہذا کافروں کی طرح اس سے عداوت رکھنا بھی واجب ہے، اور وہ بھی دوزخ کا ہی مستحق ہوگا جیسے کافر دوزخ کے مستحق ہیں، اور وہ کافروں کے اصحاب سے شمار کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا کافروں کی طرح اس سے عداوت رکھنا بھی واجب ہے، اور وہ بھی دوزخ کا ہی مستحق ہوگا جیسے کافر دوزخ کا مستحق ہوگا، اور وہ کافروں کے اصحاب سے شمار کیا جائے، یا اس لیے کہ کافروں اور یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے والے منافق تھے، اور ان کا شمار بھی کافروں میں ہوتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 52 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین۔ فترا، پس تو دیکھے گا، الذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، یسارعون فیہم یقولون، وہ ان کافروں کی طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں نخشی، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، فعسى اللہ، پس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یأتی بالفتح، یہ کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے، او امر، یا کوئی حکم دے، من عنده، اپنی جناب سے، فیصبحوا، ان تصیبنا دائرۃ، ہمیں ڈر ہے کہ مسلمانوں پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی مشکل نہ آن پڑے، یا کوئی ان کو شکست نہ ہو جائے۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، بس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے لیے فتح لائے، او امرین من عنده، یا پھر اپنی جناب سے کوئی حکم جاری فرما دے، فیصبحوا علی ما اسروا، تو وہ جو یہ دل میں چھپا رہے تھے کہ مسلمانوں پہ کہیں کوئی گردش نہ آ جائے یا شکست نہ آن پڑے، تو وہ اس پر
اپنے دلوں میں فی انفسہم، جو اپنے دلوں میں یہ بات چھپا رہے تھے، نادمین، اس پر یہ پشیمان ہو جائیں یا پچھتانے والے بن جائیں، جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرما دے۔ سو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق اور ذہنوں میں غلامی کی بیماری ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی ان کے ساتھ ملنے سے شاید ہمیں تحفظ مل جائے۔ تو دور نہیں کہ اللہ واقعتاً مسلمانوں کی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی امر یعنی فتح و کامرانی کا نشان بنا کر بھیج دے۔ تو یہ لوگ اس منافقانہ سوچ پر جسے اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہو کر رہ جائیں۔ منافق یہ کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے کی وجہ سے کہیں ان پر قحط نہ طاری ہو جائے، اور کہیں حالات بدل گئے اور یہودی غالب آ گئے اور نبی کریم علیہ السلام کی حکومت نہ رہی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، میں نے بکثرت یہودیوں سے دوستی اور حمایت کا عہد کیا ہوا تھا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس عہد کو توڑتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، میں گردش ایام سے ڈرتا ہوں اور اپنے دوستوں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا۔ تو یہ جو منافقوں کا سردار تھا اس نے عہد جو کافروں کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو توڑنے سے انکار کر دیا، جبکہ حضرت عبادہ بن صامت نے ان کافروں سے کیا ہوا وعدہ جو تھا اس کو توڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ بس قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے اور اپنی طرف سے فتح کی کوئی علامت، تو جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا ہے وہ اس پر پچھتانے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دشمنوں پر فتح عطا فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی سازشوں کے بارے میں آگاہ کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فتح یہ تھی کہ بنو قریظہ کے جوانوں کو قتل کیا گیا اور ان کے بچوں کو قید کر لیا گیا اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین کے شہروں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور فتح کی علامت سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب پر جزیہ مقرر کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ منافقوں کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا، ان کے نام بتائے گئے، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی، اور مال غنیمت کی کثرت سے وہ خوشحال ہو گئے۔ جب منافقوں نے مسلمانوں کا غلبہ، خوشحالی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی، تب وہ کفار سے دوستی رکھنے پر نادم اور پشیمان ہو گئے، اور اس وقت نادم ہوئے جب انہیں موت کے وقت عذاب دکھایا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 53 میں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہی وہ لوگ ہیں، الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پکی قسمیں، انہم لمعکم، کہ بے شک ہم ان کے ساتھ ہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال اکارت ہو گئے یا ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے۔ اور اس وقت ایمان والے یہ بات کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تاکیدی حلف کی صورت میں اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مگر ان کے سارے اعمال اکارت گئے، سو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں پر غلبہ عطا فرمایا اور یہودیوں کو قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا، تو مسلمانوں نے یہودیوں کو جھڑکتے ہوئے منافقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے پختہ قسمیں کھائی تھی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف تمہاری مدد کریں گے؟ یا مسلمانوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی دونوں میننگ نکلیں گے، ایک وہ جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھائی تھیں اور یقین دلایا تھا کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں، دوسرا یہ بھی ہے کہ انہوں نے
مسلمانوں نے پھر یہودیوں کے سامنے یہ بات اس چیز کا اس کو ظاہر کیا کہ یہ وہی منافقین ہیں جنہوں نے تم سے قسمیں کھائی تھی اور تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس منافقت کا پردہ چاک کر دیا ہے اور یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہیں ثواب کے بدلے عذاب ہوگا اور دنیا میں یہودیوں کے قتل اور جلا وطن ہونے کے بعد ان کا کوئی سہارا نہ رہا اور یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین رکھیے کہ جو وقت ہم گزاریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ضرور 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 بالضرور انشاءاللہ ہمیں اس پر ہے اجر عطا فرمائیں گے اور اچھا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے اور نہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اس کی کیا تعریف بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو طالب علم ہے قرآن کا، اس کے لیے زمین کے اندر جو چونٹیاں ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں، اس کی دعائیں مغفرت کرتی ہیں، جو آسمان پہ اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو سمندروں میں مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور فرشتے ان سب کے لیے ان سب کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ تو کتنے اچھے یہ لمحات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیے، حالانکہ ہم اس قابل نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اور چن کر اپنے قرآن سے جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام عظیم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ اچھا کوئی کام ہمیں دنیا